یہاں پر پیر سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ملتان شریف میں ایک جگہ پر مولانا چپ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، چپ شاہ صاحب، ان کی مسجد تھی ملتان کے اندر۔ تو مولانا سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ آپ وہاں پہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ تو ایک غیر مقلد مولوی عبدالعزیز گجرانوالہ کا تھا، اس کا ایک مرید حاجی محمد ابراہیم کمپنی کا مالک تھا، وہ بھی درس حدیث میں آ کر بیٹھتا، شاہ صاحب کا درس سنتا۔ اس کو شاہ صاحب سے عقیدت ہو گئی اور عقیدت مندوں کے اندر وہ بھی شامل ہو گیا۔ اس بات کی خبر مولوی عبدالعزیز غیر مقلد جو گجرانوالہ کا رہنے والا تھا، اسے خبر ہوئی کہ میرا مرید ہے اور شاہ صاحب کے حلقہ میں بیٹھتا ہے، درس حدیث سنتا ہے ملتان کے اندر۔ تو اس نے اپنے تعلق والے دوست احباب جو اس کے مولوی حضرات تھے انہیں اکٹھا کیا اور کہا کہ میرا شاہ صاحب سے مناظرہ رکھو۔ غیر مقلد اس وہابی مولوی عبدالعزیز نے کہا کہ میرا مناظرہ رکھو ملتان کے اندر، میں غزالی زماں پیر سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مناظرہ علم غیب پر طے ہوا، اور وہی مرید جو عبدالعزیز کا تھا حاجی محمد ابراہیم کمپنی والا، اس کے گھر میں یہ مناظرہ رکھا گیا۔ جب اس کے گھر شاہ صاحب مناظرہ کرنے کے لیے پہنچے تو شاہ صاحب نے اپنے مناظرے میں سب سے پہلے مشکات شریف کی حدیث پاک پڑھ کر دلیل دی۔ جو شاہ صاحب کا دعویٰ تھا اس کے مطابق آپ نے دلیل پیش کر دی۔ اب وہ بے ادبی کے اندر اور گستاخی کے اندر پہلے ہی بے لگام تھا، چونکہ آپ کو بھی معلوم ہے اولیاء کرام کے بارے میں ادب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے مشکات شریف کے متعلق کہا یہ بے سندی کتاب ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسری کتاب کی طرف توجہ کر لی کہ اگر یہ مشکات شریف کو بے سند کہتا ہے تو پھر میں اس کو ترمذی شریف کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے جامع ترمذی شریف سے حدیث پاک پیش کی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں یہ بات موجود ہے، محدثین نے کہا جس گھر کے اندر جامع ترمذی شریف موجود ہو وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام خود جلوہ گر ہوتے ہیں۔ بڑی کتاب، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ 6 کتابیں جن کو اصطلاح میں سیاستہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے ترمذی شریف سے علم غیب پر دلیل پیش کی، اس نے جامع ترمذی شریف کتاب کو پکڑا اور پھینک دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے سرکار علیہ السلام کے فرمان کی بے ادبی کی، حدیث کی بے ادبی کی۔ تو شاہ صاحب نے کہا تو بے ادب ہے، گستاخ ہے، اب میں تجھ سے مناظرہ نہیں کروں گا، مبالغہ کروں گا۔ مبالغہ کرو، اور مبالغہ کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ یقینی مسائل کے اندر مبالغہ ہو سکتا ہے، غیر یقینی مسائل میں مبالغہ نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبالغہ کا ذکر بھی 3 پارے میں موجود ہے، جب آپ نے عیسائیوں سے مبالغہ فرمایا تھا، جس میں اہل بیت اطہار حضرت حسنین کریمین ساتھ تھے، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ تھے۔ اور پھر اس راہب نے کہا کہ میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اگر یہ لوگ ہمارے خلاف دعائے نقصان کر دیتے مبالغہ کے اندر تو پھر دنیا کے اوپر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ تو مبالغہ، اس کا ثبوت تو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ پیر سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ نے جب یہ دیکھا کہ اس نے سرکار کی حدیث کی بے ادبی کی ہے، کتاب، وہ کتاب جس کے اندر ہزاروں فرمان موجود ہیں سرکار کے، اس نے وہ پھینک دی ہے، تو حضور پیر سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ نے کہا مبالغہ کرو۔ دونوں نے ایک کے خلاف دعائے نقصان کی، ایک دوسرے کے خلاف، کہا کہ اللہ رب العزت اس کو برباد کرے، ہلاک کرے جو باطل پر ہو، جو باطل پر ہو، جو حق پر نہ ہو۔
ایک دوسرے کے لیے دعائے نقصان کی. اس نے شاہ صاحب کے خلاف کی اور شاہ صاحب نے اس کے خلاف کی, اور اللہ کی بارگاہ میں قبول تو اسی کی ہونی تھی جو سچا تھا. جب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائے نقصان کر دی, اب مولوی عبدالعزیز غیر مقلد وہاں سے چلا, گجرانوالہ میں پہنچا, فجر کی نماز اس نے پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد درس دینے لگا تو زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے, منہ سے زبان باہر نکل آئی. اب علاج معالجہ شروع ہو گیا کہ مولوی ہے, بڑا مشہور ہے, زبان سے لفظ نہیں نکل رہے اور زبان لٹک رہی ہے, منہ سے باہر آ چکی ہے. تو ڈاکٹروں سے مشورہ کیا گیا کہ اب اس کا علاج کرو. جو بھی ڈاکٹر اس کیفیت کو دیکھتا وہ کہتا کہ یہ بیماری ہوتی تو علاج ہو جاتا, یہ عذاب الہی ہے لہذا اس کا کوئی علاج نہیں. تو محترم سامعین, حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اگر کوئی شخص بے ادبی کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو نعمت سے محروم کر دیتا ہے. اگر زبان سے کرے تو زبان سے محروم ہوتا ہے, یا حدیث کے اندر کسی خاص واقعہ کا ذکر ہے جس طرح میں نے ذکر کیا.